بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا سيما النور على النور في التقياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم وعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. 30ویں کی مناسبت شہیدان کربلا اور حسین کی دختر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے بھی مجلس سے مل کر آقا حسین کی بارگاہ میں توسل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مل کے صلوات دے دے محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مل کے صلوات بید محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب جمعہ بھی ہے اور امام حسین و شہیدان کربلا علیہ السلام کے 30ویں کی مناسبت سے مجلس عزا بھی ہے.
مجلس بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بھی ہے، خانوادہ عصمت و طہارت پر ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللهم صل صل على على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ وہ معروف ترین آیت جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے میں اور الحمدللہ مجلس امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے بچے بچے کو یاد ہے، اس آیت کو پڑھ کر سورہ یونس کی آیت سے ایک نتیجہ نکالتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ آیت ہے آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہر رجس کو دور رکھے اور انہیں ایسا طاہر رکھے جیسے طہارت کا حق ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر رجس کو دور رکھا ہے اہل بیت سے۔ رجس کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں بھی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت تطہیر، اس سے جوڑ کے نتیجہ اخذ کیجئے گا سورہ یونس کی آیت نمبر 100 سے۔ رجس دور ہے اہل بیت سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم محکم قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام نہیں لیتے ہم انہیں رجس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رجس اہل بیت سے دور ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا جو عقل سے کام نہیں لیتے ہم انہیں رجس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا اہل بیت سے قریب وہی ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہوگا۔ سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان کیا اللہ، کہنے پر محمد علی بیت محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد اللہم وعلی صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بے شک شرافت انسانی عقل سے، یعنی جہاں عقل نہیں ہے وہاں رجس سے۔ کہیں کسی مقام پر بھی کوئی عقل کا انکار کر دے تو پتہ چلا کہ وہ متصل ہو رہا ہے رجس سے، کیا کہنے، اور وہ دور ہو رہا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے۔ بھئی سبحان اللہ، بے شک۔ اور لازمی سی بات ہے کہ اس کی ضد یہ ہے کہ جہاں سے رجس کو دور کیا جائے گا وہاں بجز عقل کے کچھ اور نہیں رہے گا۔ جہاں سے رزق کو دور کر دیا گیا ہے اب وہاں صرف عقل ہے۔ اگر وہاں قربت الہی بھی ہے تو عقل کے ساتھ ہے، کشف ہے تو عقل کے ساتھ ہے، معجزہ ہے تو عقل کے ساتھ ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں اگر بندگی کی محویت تمام ہے تو عقل کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، مناجات کا ذوق ہے تو عقل کے ساتھ، یعنی کوئی بات ایسی نہیں جس میں ذرہ برابر بھی بے عقلی ظاہر ہو۔ آج سے 1000 برس قدیم یہ کتاب ہے کنز الفوائد ابو الفتح کراچکی کی، اس میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث کو لکھا گیا ہے کہ العقل ولادت والعلم افادت ومجالست العلماء ہے زیادت۔ بہت غور کیجئے گا، سبحان اللہ، ایسا کلام ہو تو سارے کلاموں کا امام ہو۔ فرمایا مولانا کہ جس کے پاس عقل ہے در حقیقت اس کی ولادت ہوئی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ العقل ولادتن، جس کے پاس عقل ہے اس کی ولادت ہے۔ ایک حکیم کا جملہ ہے کہ ہر مخلوق کی ایک برت ہوتی ہے لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی 2 پیدائش ہوتی ہیں، ایک وہ جس دن وہ شکم مادر سے متولد ہوا ہے، اور دوسرا وہ جس دن اس نے یہ دریافت کر لیا کہ وہ دنیا میں آیا کیوں ہے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں تھوڑا سا اس پہ اور بات کرنا بسم چاہتا ہوں، اللہ، آج بسم اللہ۔ مل کے اور صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر اللہ کی مخلوق کی ایک ولادت ہے، ہماری 2 ولادتیں، ایک جب شکم مادر سے متولد ہوئے، ایک اس دن بھی ہم ری بورن ہوتے ہیں جب ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں نا جو ہزاروں ڈالرز کی فیس لیتے ہیں اپنے موٹیویشنل لیکچرز کو دینے کے لیے، ان سب کا خلاصہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیلف ایکچولائزیشن۔ کیا کہنے، سیلف ایکچولائزیشن یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ میں صلاحیت کیا ہے، آپ کون سا کام سب سے اچھا کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ مادیات کے گلاس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اشیاء کو، تو اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ کے پاس کیا ٹیلنٹ ہے، اور وہی ٹیلنٹ اگر آپ کا بریڈ اینڈ بٹر بن جائے تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے۔ جی، یعنی جس کا پروفیشن اینڈ پیشن ایک ہو جائے، سبحان آپ کی اللہ۔ لگن اور آپ کا پیشہ اگر ایک ہو جائے تو یو آر ری بورن، کیونکہ آپ نے درک کر لیا کہ آپ میں کیا صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے زیادہ بہترین عطا کی ہے۔
مولا جو فرما رہے ہیں نا العقل ولادت، مولا کی نگاہ فقط مادیت پر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر معنویت پر ہے. بے شک، سبحان اللہ. لہذا جب علی کہہ رہے ہیں کہ العقل ولادت، اس عقل سے مراد فقط کمانے کا ٹیلنٹ نہیں ہے، اس عقل سے مراد زندگی گزارنے کا مقصد ہے. سبحان اللہ. بے شک. ہدف کیا ہے آپ کا؟ ہم جس میں یہ شعور آ جائے نا کہ اسے زندگی گزارنی کس الہی ہدف کے لیے ہے، وہ ری بورن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. العقل ولادت، پھر آگے فرمایا والعلم افادت. جب عقل کی ولادت ہو جائے، یعنی عقلانی ولادت ہو جائے اس انسان کی، پھر علم بھی اسے مزید فائدہ پہنچانے لگتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. العلم افادت. جس کے پاس الہی عقل نہیں ہے نا، اس کا اگر علم بھی بڑھ آئے تو وہ شیطنت ہے، اس میں مکاری ہے. ضروری نہیں کہ اس علم کا فائدہ ہو، بلکہ مضر بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بٹن دبائے اور لاکھوں انسانوں کو مار دے، واہ. کیونکہ اس میں الہی عقل موجود نہیں ہے. علم بڑھ رہا ہے، عقل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس علم کے ذریعے سے کہ جو فقط مادیات پر مشتمل ہے، کروڑوں انسانوں کو فحشا، جنسیات، لہو و لعب، غنا اور بے سروپا ویڈیو گیمز اور آن لائن گیمز کی لت میں لگا دے. وہ سب اپنے علم کے استعمال سے کر رہے کام، لیکن چونکہ الہی عقل موجود نہیں ہے، نگاہ فقط مادیت پر ہے، جو بعض اوقات حتیٰ جان کو مار دینے سے زیادہ خطرناک ہے. یہ بے شک. کیا چیز؟ خوف خدا کے بغیر علم کا آ جانا، یہ جان کو مار دینے سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ اکبر. بے شک. انسان کو اندر سے حیوان بنا دیتا ہے. بے شک. اور اس کے بالکل کانٹرری غور کیجئے گا، اگر کسی کے پاس علم ہے اور تربیت بھی ہے، الہی تربیت، جیسے اللہ نے چاہے، تو حتیٰ چاہے وہ عین نجس کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس شکاری کتے کی تربیت ہو چکی ہے تو پھر وہ کسی حلال گوشت جنگلی حیوان کا شکار کرے تو اللہ اس جانور کو بھی حلال قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے پر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی عین نجس جانور بھی ہے، اگر غیر تربیت یافتہ شکار کرے وہ شکار حرام ہے. اگر با تربیت ہے وہ عین نجس جانور اور شکار کرے تو شکار حلال ہے. آپ تربیت کی اہمیت دیکھ رہے ہیں. نجس العین جانور میں بھی فرق آ جاتا ہے علم کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو آیت اللہ سیستانی کے توضیح المسائل سے سنا رہا ہوں کہ اس شکاری کتے کے شکار کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ اسے اس طرح ٹرین کیا گیا ہو کہ جب اسے شکار پکڑنے کے لیے بھیجا جائے تو وہ چلا جائے، اور جب اسے جانے سے روکا جائے تو رک جائے. واہ. سبحان اللہ. ایسا جانور جسے جب شکار کے لیے بھیجا جائے تو چلا جائے، اور جب جانے سے روکا جائے تو رک جائے، یہ اس کی تربیت کا ایک حصہ ہے. صحیح. کاش بات پہنچ سکے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں عین نجس جانور سے بھی یہ تربیت، اس تقاضا ہے، اس کے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ دیکھو تم اتنے پابند ہو اپنے مالک کے حکم کے، مالک کہے تو چلے جاؤ، مالک کہے تو رک جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مجھے نہیں پتا جو رسول اللہ کے بلانے پر بھی نہ رکے میں اسے کس لقب سے یاد کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا ولی حیدر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح. اور جہاں رسول اللہ نے بھیجا تھا کہ فقط تبلیغ کرنی ہے، وہاں پر ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نہتے لوگوں پر قاتلانہ حملہ کر دیا ابن ولید نے، اور رسول اللہ شدید خفا ہوئے اس پر. جو مالک نے کہا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کیا تھا وہ کیا. سبحان اللہ. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے، جیسے ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی نیوز لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. یعنی ویسے ہی فارورڈ نہ کیا کرو گروپس میں جب تک کہ اتھینٹسٹی کا پتہ نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. بس ٹولز بدل گئے، آج کل اصول تو نہیں بدلے نا. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے فرمائے ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کی جہالت کی وجہ سے تم چڑھائی کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں بعد میں شرمندگی ہو کہ کام کیا کیوں تھا.
اب اس کا پورا ایک واقعہ اس واقعے کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حتی حضور نے جب کسی مقام پر بھیجا، جیسے حضور چاہتے تھے وہ نہیں کیا، اپنی ذاتی دشمنی کو نکال دیا وہاں پر۔ مجھے تعجب ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ جو ایسوں کے لیے بھی احترام کے قائل ہوتے ہیں۔ قرآن میں سرٹیفائیڈ ایک شخص کو اللہ نے فاسق کہا ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا وہ کون ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں اس شخص کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر فاسق کوئی خبر دے تو تحقیق کر لو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں سارے صحابہ عادل تھے، ہائے ہائے۔ تو قرآن پھر انہیں فاسق کیوں کہہ رہا تھا؟ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات ہو رہی؟ شکاری کتے کے شکار کے حلال ہونے کے لیے بھی ون آف دا کنڈیشنز یہ ہے کہ جب مالک بھیجے چلا جائے، جب مالک روکے رک جائے۔ کیا ہم اپنے آقا اور مولا کے اتنے پابند نہیں ہو سکتے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک شکاری کتے سے ایکسپیکٹیشن رکھی ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بارز معذرت میں نے یہ مثال دی، لیکن یہ مثال چونکہ توضیح المسائل میں اور فقہی کتابوں میں موجود ہے، سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ فقہا کے مطابق یہ بھی شرط ہے کہ اس کتے کی عادت ایسی ہو کہ جب مالک چاہے کہ اس سے شکار کو واپس لے لے تو منع نہ کرے، یعنی اس کے پاس شکار ہے، جب مالک اسے لینا چاہے تو مالک ہی کی مخالفت نہ کرنے لگ جائے کہ یہ تو میں نہیں دوں گا، سبحان یہ نہ اللہ، کہنے لگ جائے کہ میں تو مال غنیمت واپس ہی نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی حیدر، اظہار محبت اہل بیت محمد، صلوات۔ اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تربیت یافتہ شکاری وہ ہے جو اپنے شکار مالک کو لا کر دے دے، پھر مالک کی اپنی مرضی کہ اسے کتنا عطا کرے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، اے حبیب یہ ہماری عطا ہے آپ پر، اب آپ کی مرضی، جتنا رکھیں اپنے پاس، جتنا آگے تقسیم کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 39 ہے جسے پڑھا میں نے۔ میں بات کو مجھے آگے بڑھانا ہے لیکن کچھ درس کی باتیں اور بھی ہیں۔ اتا دوسری شرط یہ بھی ہے کہ مالک شکاری کتے کو بیچتے وقت اللہ کا نام لے۔ واہ، یہ ساری تربیتیں ہوں تو عین نجس جانور بھی شکار کرے تو حلال گوشت جانور کا، یہ نہیں کہ کسی کتے بلی سور کا شکار کر کے لائے تو کہا کتنا ہی بسم اللہ پڑھتے رہے وہ حلال تھوڑی ہوگا پھر۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی شکار شدہ جانور میں بھی حلال ہونے کی ظرفیت موجود ہو، سبحان اللہ۔ واہ واہ اور شکاری کتے کا مالک بھی بسم اللہ کہے۔ یہ ہے تربیت کی اہمیت، اتنی تربیت ہو تب جا کے وہ حلال ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ تربیت یعنی کیا؟ علم۔ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ جب نبی خدا عزیر علیہ السلام سوال کریں کہ اے اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ اس نبی کو 100 سال کے لیے موت دے دے اور پھر زندہ کرے۔ یعنی علم کی اتنی ارزش ہے کہ ایک پیغمبر 100 سال کے لیے مر جائیں تاکہ علم اور تربیت حاصل کر لیں کہ مردے زندہ کیسے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات واضح ہو رہی؟ اب میں آپ کو ایک بہت خوبصورت کلام سناتا ہوں جناب امیر کا۔ جناب امیر نے فرمایا کہ یا کمیل ان رسول اللہ ادبہ اللہ عز وجل۔ مولا کائنات نے کمیل سے کہا تھا اے کمیل، رسول اللہ کو خود اللہ نے ادب سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یعنی حضور کی تربیت بلا فصل خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ادب سکھایا حضور کو۔ ارے آپ کسی اچھے سے بچے کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ با ادب، آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی تربیت بڑی اچھی ہے، اسی لیے تو با ادب ہے۔ جسے با ادب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بنایا ہو اس کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کے بلا، بہت خوب۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ رہے گا، مجھے اور آگے بڑھنا ہے۔ بسم اللہ۔ ہمیں کہاں سے ادب سیکھنا ہے، کہاں سے علم سیکھنا ہے؟
کہاں سے ہماری عقل کی تربیت ہونی چاہیے؟ وہ در بتلا رہا ہوں. یا کمیل ان رسول اللہ ادبہ اللہ. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ادب سکھایا رسول اللہ کو، اللہ عز و جل نے. اس کے بعد فرمایا مولا نے وہو ادبنی، اور حضور نے مجھے ادب سکھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی باب مدینۃ العلم کا یہی تو مطلب ہے، اور کیا مطلب ہے؟ بے شک، کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہو ادبنی، حضور نے مجھے ادب سکھلایا. وانا اؤدب المؤمنین، اب میں مومنین کو ادب سکھلاؤں گا. سبحان سبحان اللہ، اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. علی حیدر. حضور کی تربیت خود اللہ نے کی، علی کی تربیت رسول اللہ نے کی، کہ مومنین کی تربیت اب میں کروں گا. پتہ چلا جو در علی ابن ابی طالب سے وصل ہے وہ اس تربیت سے وصل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کرتا ہے. کیا سبحان کہنے. اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. پھر کہا یا کمیل، اے کمیل، ما من علم الا وانا افتحه وما من شيء الا والقائم يختمه. فرمایا اے کمیل، کوئی علم اس کائنات میں ایسا نہیں جس کا افتتاح میں نے نہ کیا ہو، اور کوئی شے ایسی نہیں اس علم کے بارے میں کہ میرا قائم، میرا آخری فرزند اس کا اختتام نہ کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. عظمت قائم آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب آپ کوئی بھی موضوع شروع کرتے ہیں تو آپ پھر مولا علی ہی پر جاتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اب میں کیا کروں عزیزوں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تربیت فرمائی رسول اللہ کی، رسول اللہ نے تربیت فرمائی مولا علی کی، مولا علی نے کہا کہ میں مومنین کی تربیت خود کروں گا. اب ہم کس در پہ جائیں سوائے علی کے؟ بے شک. اور یقین فرمائیے گا کہ سب کسی ایک طرف ہو جائیں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کثرت کہاں پر ہے. قرآن کریم میں آیت موجود ہے کہ لوگوں کا شہروں پھرنا تمہیں گمراہ نہ کر دے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تم دیکھ رہے ہو لوگ بڑے ماڈرن ہو رہے ہیں، لوگ کسی ایک راستے پہ چل پڑے، تمہیں گمراہ نہ کر دے وہ. تم دیکھو علی کہاں پر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر میر انیس، امداد تیرا کام ہے یا حیدر صفدر، تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر صفدر، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہے میں ایک طرف ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا علی حیدر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب آپ اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے ساتھ علم حاصل کریں گے، میرے سارے جوان ساتھی سنیں اس بات کو، تو یہ علم آپ کو دنیا کا حریص نہیں بنائے گا، بلکہ آپ عمل کے حریص ہوں گے. بہت خوب، بہت خوب. اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے ساتھ اپنی ایجوکیشنل اور پروفیشنل لائف کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، آپ کے دین میں تقوی ہوگا، آپ کی عبادت میں رغبت ہوگی. بے شک. ورنہ صرف مادہ پرستی ہے، دنیا پرستی ہے فقط. ابو سعید خدری سے روایت ہے کتاب الخصال میں، اور جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے بحر الانوار جلد نمبر 27 میں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد محمد. غور کیجئے گا، مولا کے 30ویں کی مجلس سے میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سے نورانی آپ تک پہنچے، اور اس میں دنیا اور آخرت کا ہر پیغام موجود ہے. یقین فرمائے گا اس حدیث میں، بہت توجہ کیجئے گا. من رزقہ اللہ حب الائمہ، سرکار ختمی مرتبت فرما رہے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالی ائمہ کی محبت بطور رزق عطا فرما دے، من اہل بیتی، وہ امام جو میرے اہل بیت میں سے، دنیا کے امام نہیں، صحیح. سبحان اللہ. باطل امام نہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منسوس کیا ہے، ان ائمہ کی محبت جنہیں عطا ہو جائے، فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ. پہلے حضور نے فرمایا اسے دنیا کا ہر خیر بھی مل گیا، آخرت کا ہر خیر بھی مل گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد جانتے حضور نے کیا کہا؟ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، پھر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا.
بھائی سبحان کیا کہنے، اللہ، سبحان اللہ، کیا نعرہ کہنے، حیدری، یا یا ولی حیدر، اظہار محبت ائمہ طاہرین علیہم السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد اللہ صلی علی صلی علی محمد محمد وآل مول محمد وجل محمد. فرجهم. سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد غور کیجئے گا، مجھے تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھانا ہے. حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّ فِي حُبِّ أَهْلِ بَيْتِ 20 خَصْلَةً. پہلے تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں، جسے میرے اہل بیت کی محبت نصیب ہو جائے. پھر فرمایا میرے اہل بیت کی محبت 20 خصلتیں عطا کرتی ہے. 20. سبحان میں اللہ. 20 آپ تک آج پہنچا سکا حدیث رسول کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی محنت وصول ہے. بسم اللہ. وہ جو 20 خصلتیں انشاءاللہ مجھے اور آپ کو عطا ہوں، فرمایا 10 منها فی الدنیا، 10 خصوصیات دنیا میں عطا ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. چیک کیجئے گا کتنا ہم میں یہ 10 خصوصیتیں ہیں یا نہیں ہیں. اس اعتبار سے یہ بھی طے ہوگا کہ ہم کتنا محبت اہل بیت سے قریب ہیں یا دور ہیں. وہ 10 فی الآخرہ، 10 دنیا میں اللہ عطا کرے گا، 10 آخرت میں عطا کرے گا. سننا چاہیں گے 20 خصلتیں انشاءاللہ میرے ساتھ؟ بسم بسم اللہ، اللہ، بسم بسم اللہ. اللہ، بسم اللہ. اما فی الدنیا، حضور نے کہا دنیا میں اللہ جو 10 خصلتیں عطا کرے گا، پہلی خصلت فالزہد. سبحان اللہ، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا. سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، دنیا سے بے نیاز ہو گیا. اس کی نگاہ کسی اور کے پاس وہ نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ ہے تو اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. سبحان اللہ. والحرص علی العمل، دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہے، عمل پر حریص ہو گیا ہے. کیا کہنا. یہ دیکھو میرے نامہ اعمال میں کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. والورع فی الدین، دین بھی تقوی کے ساتھ ہوگا، اس کا خشیت، خوف خدا کے ساتھ. اللہ اکبر. ایک عالم بزرگ ہے، ان کا جملہ میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا. انہوں نے کہا کوئی چیز ایسی نہ کہیں یا نہ لکھیں، انکلوڈنگ آن سوشل میڈیا، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹا پر، ٹویٹر پر، کوئی چیز ایسی نہ کہیں اور نہ لکھیں جسے قیامت میں ڈیفینڈ نہ کر سکیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. سادہ سا صحیح. قانون ہے، واہ، پوری زندگی پر محیط ہے. بہت خوب. اللہ اکبر. مجھے بتلائیے گا، ہر شخص اگر یہ سوچنے لگے ہر بات لکھنے سے پہلے اور ہر بات کہنے سے پہلے کہ کیا قیامت میں اس کا ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، دفاع کر سکتا ہوں، اس کا جواز بیان کر سکتا ہوں، یقین جانے کا 50% تو ہمارے منہ ویسے ہی بند ہو جائیں گے. بے شک. صحیح. اللہ اکبر. الورع فی الدین، یہ ہے دین میں تقوی، یہ دین میں خوف ہے اللہ کا. والرغبہ فی العبادہ، وہ عبادت میں رغبت اختیار کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زہد کا ضد ہے رغبت، تو دنیا میں زہد ہوتا ہے، عبادت میں رغبت ہوتی ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. التوبہ قبل الموت، یہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر دے ان باتوں کو کہہ کر کہ ارے نمازی تو یزید کے لشکر میں بھی تھے اور حافظ قرآن تو وہاں پر بھی تھے. غلط بات کہہ رہے، حافظ قرآن اب عبداللہ حسین کے لشکر میں تھے. بے شک. بے شک. جب حبیب نے مظاہر کی لاشیں پر پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حبیب تم ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. سبحان اللہ. تلاوت قرآن کرنے والے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھے، نماز پڑھنے والے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کی تو کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے. اس طرف کیوں جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے تو وہاں پر بھی تھے؟ نہ، وہ نمازیں تو ہیں جو منہ پہ مار دی جائیں گی. بے شک، بے شک، بے شک. محبت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو نماز ہے، سبحان اللہ، وہ دین کا ستون ہے. پھر کیا کہنے. بے شک. سبحان اللہ. وَرَغْبَ فِي الْعِبَادَةِ، کا عبادت میں اسے رغبت ہوتی ہے. وَالتَّوْبَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ، میں آپ کے سامنے حضور کی حدیث سنا رہا ہوں جس میں جیسے اہل بیت کی محبت نصیب ہو جائے اسے دنیا میں 10 خصلتیں عطا ہوتی. پہلی زہد، دوسرا عمل کرنے پر حریص ہوتا ہے، دین میں تقوی ہوتا ہے، عبادت میں رغبت ہوتی ہے، پانچواں موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام سجاد علیہ السلام نے وہ دعا جو سیف سجادیہ میں ارشاد فرمائی کہ
جس میں ہمارا خاتمہ بالخیر ہو سکے. اس میں مولا نے فرمایا کہ پروردگار میرے نامہ اعمال میں میرا آخری عمل وہ توبہ قرار دے دے کہ جس کے بعد کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. سبحان عظمت اللہ. جناب سید سجاد علیہ السلام، صلوات. اللهم صل على محمد مول محمد. وجل فرجهم. سبحان اللہ. توبہ قبل الموت والنشاط فی قیام اللیل، کا اسے رات کے قیام میں نشاط انرجی محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. سستی کے ساتھ رات کا قیام نہیں کرتا، خوش و خرم ہو کے رات کا قیام کرتا ہے. اچھا، والیاس مما فی ایدی الناس، بہت امپورٹنٹ، وہ مایوس ہو جاتا ہے، یعنی اگنور کر دیتا ہے جو کچھ انسانوں کے ہاتھ میں ہے. سبحان مما فی اللہ. ایدی الناس، جو انسانوں کے ہاتھ میں ہے نا، یعنی ان کی جو ملکیت ہے، ان کی جو دولت ہے، اس سے اپنے دل کو کاٹ لیتا ہے وہ. میں کہ اس پر نظر جمائے بیٹھا رہا ہوں. اس کے گھر کا صوفہ سیٹ کیسا ہے، اس کے گھر کا ڈنر سیٹ کیسا ہے، اس کے گھر کے پردے کیسے ہیں، اس کی کار کیسی ہے، اس کا فلاں کیسا ہے، اس کا فلاں کیسا ہے. ارے آپ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کیجیے. یہ چیزیں کوئی عزتوں کا معیار تھوڑی ہے. عزت کا معیار یہ کہ کس کے پاس تقویٰ کیسا ہے، کس کے پاس اخلاق کیسا ہے، کس کے پاس اہل بیت علیہ السلام کے لیے وہ محبت ہے. وہ نام امام حسین کو سنتا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ چیزیں رش کرنے والی ہیں. والحفظ لامر اللہ ونہی، پھر وہ اللہ کے امر اور نہیں کا بھی پابند ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ وتاسع، بلکہ بغض الدنیا، فقط دنیا سے منہ موڑتا نہیں ہے، دنیا کا بغض آ جاتا اس کے دل میں. دنیا یعنی ہر وہ شے کہ جو آپ کو اہل بیت کے در سے دور کر دے، وہ دنیا ہے. سبحان اللہ. بے شک. جس دنیا کا بغض ہونا چاہیے یہ والی دنیا ہے. والعاشرہ، 10ویں خصلت جو اللہ عطا کرتا ہے اہل بیت کی محبت کے صدقے میں، السخا، سخاوت مند ہو جاتا ہے، کھلا ہوتا ہے اس کا. امام ششم کا کلام ہے، فرمایا کہ لقضاء حاجت امرئ مؤمن افضل من حجت وحجت وحجت، ایک مومن کی حاجت کو پورا کر دینا افضل ہے حج سے، اور دوسرے حج سے، اور تیسرے حج سے، حتی 10 حجج یا حجج. اللہ سبحانہ وتعالی کے اس نمائندے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا حج اور حج اور حج، یہاں تک کہ 10 حج امام نے کاؤنٹ کیے. اللہ اکبر. 10 حج سے زیادہ سبحان افضل ہے. اللہ. سبحان اللہ. فرمایا ایک مومن کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنا. من الایمان حسن الخلق، ایمان میں ہے حسن خلق بھی، و اطعام الطعام، کھانا کھلانا بھی ایمان کی علامت ہے. یہ کوئی احساس نہ کرے اور یہ کوئی سمجھنے نہ لگ جائے کہ ہمارے پاس بہت کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے تو ہم بہت زیادہ عقل مند تھے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو تمہیں عقل کی وجہ سے تمہیں آ بھی گیا ہے تم آگے خرچ بھی کر دو تھوڑا سا. نہ نہ نہ، یہ بھی اللہ کی توفیق تھی کہ اس نے کچھ عطا کیا ہے. امام کا کلام ایک بڑا خوبصورت ہے، فرمایا ان اللہ وسع فی ارزاق الحمقاء لیعتبر العقلاء. میں اس کا ترجمہ خود محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے اندر ایک لطف کو محسوس کر رہا ہوں. امام نے فرمایا خداوند عالم نے احمق لوگوں کے رزق میں اس لیے وسعت دے رکھی ہے کہ عقل مند لوگ ان سے عبرت حاصل کریں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر مرتبہ وسعت رزق اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ صاحب بڑے عقل مند ہیں. بے شک. بہت خوب. امام نے فرمایا بہار الانوار کی حدیث ہے، سبحان اللہ. فرمایا کہ خداوند عالم نے کچھ احمق لوگوں کے رزق میں بھی بڑی وسعت دے رکھی ہے. آپ بسا اوقات سوچتے نا اس کے پاس تھا کیا، اتنا کچھ حاصل ہو گیا، کیسے آ گیا اس کے پاس. بات کرنے کا طریقہ اسے نہیں آتا، صحیح طرح سے لکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. یار ایسے کے پاس بھی آ جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں. امام نے کہا لیعتبر العقلاء، اللہ نے احمق لوگوں کے رزق میں وسعت اس لیے دے رکھی ہوتی ہے کہ عقل مند عبرت حاصل کرے اور جان لیں کہ دنیا عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، وہ اللہ بسا اوقات کسی کو عطا کر دیتا ہے بطور امتحان.
سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، بہت خوب. بارگاہ خالق آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و اللہم محمد. صلی علی محمد 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 وعجل محمد. فرجهم. سبحان اللہ. اور وہ عطا اس لیے کرتا ہے بطور امتحان کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آگے کون اسے دل کو کاٹ کر اس سے اللہ کے بندوں میں آگے تقسیم کرنے والا ہے. یہ 10 خصلتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرتا ہے اہل بیت کی محبت کے صدقے میں. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ، اور میں آخرت میں کیا عطا کرتا ہے اللہ، اب سنیے گا. آخرت میں وہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرے گا کہ فَلَا يُنشَرُ لَهُ دِیوانٌ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نامہ اعمال کھولا ہی نہیں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، کیا سبحان اللہ کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا یا علی مولا. سبحان اللہ. فَلَا يُنشَرُ لَهُ دِیوانٌ وَلَا يُنْصَبُ لَهُ میزان. میزان لگایا ہی نہیں جائے گا اس کے لیے. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ سبحان کہنے. اللہ. یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو ان 10 صفات کے ساتھ زندگی گزار چکا ہو. بے شک. کیا کہنے. وَلَا يُنْصَبُ لَهُ میزان. اب میزان ہے ہی نہیں، اعمال کو تولنے کی ضرورت ہی نہیں. اب تو پروردگار پھر کیا کرے گا؟ تیسری صفت وَأُعْطِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. ڈائریکٹ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں. اللہ سبحان اکبر اللہ. سبحان اللہ. وَيُكْتَبْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ. اور اللہ نے لکھ دیا کہ یہ تو آتش جہنم سے آزاد ہے، بری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيُبَيَّضُ وَجْهُهُ. اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا. کیا کہنے. سبحان اللہ. وَيُكْسَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ. جنت کا لباس پہنا ہوا ہوگا اس نے. سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت کہاں کہاں کس مقام تک پہنچاتی ہے عزیزوں. بے شک. وَيُشَفَّعُ فِي مِائَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. اسے سنیے گا اور اپنے آپ پر انشاءاللہ فخر کیجیے گا اور دعا مانگیے گا ہم اس گروہ میں شامل ہو سکیں. اللہ اسے حق دے گا کہ وہ اپنے خاندان والوں میں سے 100 کی شفاعت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اللہ. کہنے. فی مئۃ من اہل بیتی. اپنے اہل بیت میں سے 100 کی شفاعت کا اللہ دے گا. وینظر اللہ عز وجل الیہ بالرحمہ. اور پھر اللہ عز وجل اسے رحمت کی نگاہ پر دیکھے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویتوج من تیجان الجنہ. پھر جنت کا تاج اس کے سر پر رکھے گا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. آخری سناتا ہوں دوبارہ سے ترتیب میں آ کر. اس کے لیے دیوان کھولا ہی نہیں جائے گا کتاب. اس کے لیے میزان نصبی نہیں ہوگا. کتاب نامہ اعمال ڈائریکٹ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. براءت از آتش جہنم اس کا پروانہ لکھ دیا جائے گا. چہرہ نورانی ہوگا. جنت کا لباس پہنا ہوا ہوگا. 100 افراد کے اپنے خاندان میں شفاعت کرے گا. اللہ اس پر نظر رحمت کرے گا. جنت کا تاج اسے پہنایا جائے گا. والعاشرہ. اور 10ویں صفت یہ ہے کہ یدخل الجنہ بغیر حساب. بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں پہنچے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی حیدر. اظہار محبت محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی صلی علی علی محمد مولی محمد. سبحان اللہ. ہے میرے ساتھ. فطوبى لمحبی اہل بیتی. فرمایا تو بس خوشخبری ہے میرے اہل بیت کے محب کے لیے. سبحان اللہ. عزیزوں یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے کائنات آباد ہوئی. بے شک بے شک ہم اور آپ کیا کائنات کا وجود ان کی وجہ سے ہے. بے شک. ورنہ نہ آدم ہوتے نہ آدمی، نہ قرآن کا نزول ہوتا نہ تلاوتیں، بے شک. نہ مسجد ہوتی نہ عبادتیں، نہ دین ہوتا نہ ریاضتیں، صحیح. نہ ای ہوتا نہ آ ہوتا نہ چنین ہوتا نہ چنان ہوتا، نہ ملک ہوتے نہ طور نہ شجر ہوتے نہ حور، سبحان اللہ. نہ زمین ہوتی نہ آسمان، نہ فلک ہوتا نہ یہ نشان، نہ گناہگار ہوتے نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتا اور نہ ہی کوئی خریدار ہوتا. بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. کچھ بھی نہ ہوتا. آقا نجم الدین طبسی سے ہم نے سنا کہ ان سے ایک عراق کے مومن نے بیان کیا تھا. ایک ایران کے عالم ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے ایک عراق کے مومن نے بیان کیا کہ وہ رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے مکہ گیا ہوا تھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مومنوں کا ایک کاروان آیا ہوا ہے، اور چونکہ رمضان
کا مہینہ تھا، سحری کا وقت ہو رہا تھا، دعائے ابو حمزہ صومالی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا پڑھ رہے تھے وہاں پر مومنین. تو وہ عراقی کہتے ہیں کہ جو مومن بیان کرتے ہیں اس واقعے کو، کہ میں اس کاروان کے ساتھ ملحق ہو گیا، اس مومنوں کے کاروان کے ساتھ. تو میں نے دیکھا کہ ایک مصری بھی وہاں ساتھ بیٹھ گیا ہے، ایجپشن. تو مجھے تعجب ہوا کہ مصر میں بہت کم شیعہ ہیں، تو یہ یہاں بیٹھ کر اس دعا میں شامل ہو گیا ہے. تو دعا کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت آپ یہاں تشریف فرما تھے؟ اس نے کہا میں مصر کا ہوں اور شیعہ ہوں. تو میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پہلے سے مومن ہیں یا بعد میں آپ کو یہ بصیرت حاصل ہوئی؟ اب میں آغا نجم الدین طبسی کے ریفرنس سے سنا رہا ہوں. اس مصری نے جواب دیا اس عراقی کو کہ انا ابن عبد الباسط، میں قاری عبد الباسط کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ شعراء آفاق قاری عبد الباسط. سبحان اللہ. اللہ اکبر. قاری عبد الباسط وہ قاری ہیں کہ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جس کے گھر میں کبھی نہ کبھی ان کی قرات نہ بجی ہو. صحیح صحیح. بے شک. کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ، وہ شخص کہتا ہے کہ میں عبد الباسط کا بیٹا ہوں اور میں نے کئی مرتبہ اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی قبر میں پریشان تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا آپ کی تلاوت مشرق و مغرب میں سارا عالم اسلام سنتا رہا ہے، آپ قبر میں کیوں پریشان ہیں؟ کہتے میرے بابا نے کہا سب کچھ تو ہے لیکن علی کی ولایت نہیں ہے اس وقت. سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. لہذا جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے. بس مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی اتنا قرآن بھی پڑھ لے کہ ہر گھر میں اس کی تلاوت قرآن سنی جائے لیکن علی کی ولایت لے کر نہ جائے تو دنیا کتنی ہی واہ واہ کرتی رہے، قبر میں دریچے جنت کو ترستا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی حیدر. سبحان اللہ. بے شک. عبد الباسط قاری ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے پھر تحقیق شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. علی مرد مقبول ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی خلیفۃ المسلمین ہے، علی مصطفیٰ کی جان ہے، علی معرفت کا آسمان ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، علی کے ہاتھ میں ولایت کا نظام ہے اور علی کے دشمن پر جنت حرام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی حیدر. سبحان اللہ. آپ کتنا ہی جھوم جھوم کر قرآن پڑھتے چلے جائیے لیکن آپ کو اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا اس در کے ساتھ. بے شک. علی مع القرآن والقرآن مع علی، ہمیشہ قرآن علی کے ساتھ، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ. آپ کو جوڑنا پڑے گا اپنے آپ کو وہاں سے. آپ کوئی بھی علم حاصل کر لیجئے اے جوان عزیز. میں کیا کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپ کا علم آپ کو ہو سکتا ہے فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا جائے دینی اعتبار سے اگر ہم وصل نہیں ہیں اس گھر کے ساتھ کہ جس نے ہمیں سکھلایا ہے کہ کیسے اپنی تربیت کرو کہ اللہ کے راستے پہ جب چلو، اللہ کے راستے پہ جب پہنچو تو یہ علم اللہ کے راستے پر استعمال ہو، سبحان اللہ. انسانیت کے ڈسٹرکشن کے لیے استعمال نہ ہو. بے شک. بے شک. میر انیس فرما گئے حدیث نبوی کی روشنی میں بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں. علی حیدر. سبحان اللہ. کیا کہنے قسیم النار والجنہ علی علیہ السلام. صلوات. اللہم صل علی محمد اس حق کا اعلان کرتے رہیں اپنے گھر میں تو کم از کم کرتے رہیں، اپنے بچوں کے سامنے. شدید ترین مصائب میں بھی مولا سجاد علیہ السلام نے اس حق کا اعلان فرمایا ہے. سبحان اللہ. کربلا کے جہاد کا مقصد آج 30ویں کی مناسبت سے مجلس ہو رہی ہے، مقصد ہی لوگوں کو متوجہ کرنا تھا غدیری خط کی طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہذا صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں میرے مولا کہتے ہیں نماز جمعہ ہمارا حق ہے جو بنی امیہ نے غصب کیا ہے. یعنی اپنے سٹینڈ کو بتلایا مولا نے. خدا گواہ کہ اس شدید استبداد اور جبر کے دور میں اگر پائے امامت میں ذرہ بھی لغزش ہوئی ہوتی نعوذ باللہ من ذالک تو یہ نہ دین رہتا نہ فقہ جعفری رہتی. بے شک.
صحیح. اگر ذرہ برابر بھی آپ ڈاؤٹ میں آئے آپ لینینٹ ہوئے. میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے ایکسٹینڈڈ فیملیز میں اور اپنے فرینڈز میں اس کا اثر دیکھا کہ ذرا سا آپ لینینٹ ہوتے نا اس عقیدے کے معاملے پر، آپ کے بچوں پر اس کا دوہرا خطرناک اثر ہوتا ہے، اور تیسری جنریشن میں آتے آتے اور خطرناک ہو جاتا ہے معاملہ، کہ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں امام زمانہ کا وجود بھی ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وجہ کیا ہوئی؟ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود میں شک پہ بات پہنچی کیسے؟ اس لیے کہ باپ اصل میں یا دادا اصل میں مولا علی کی ولایت پر لینینٹ ہو گیا تھا. بھائی کیا کہنا ہے؟ یقین جانیے اگر امام علیہ السلام نے اس غدیری خط کو واضح نہ کیا ہوتا کہ تو پھر اس طرح سے نہ آپ نماز پڑھ سکتے تھے جس طرح آج پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی عبادت زندہ رہتی. اہل بیت علیہ السلام نے اچھا اخلاق اپنوں سے بھی رکھا، غیروں سے بھی رکھا، لیکن اس وجہ سے اپنی بنیادوں کو ہرگز نہیں چھوڑا. بے شک. جی، اچھے اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمپرومائز کرتے جائیں گے اپنے دین کے معاملات پر. اب میں بہت سی باتیں کہہ سکتا ہوں خود یہاں کے ماحول کے اعتبار سے بھی، لیکن بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں. سسٹم یہاں پر یہ بنا ہوا ہے، میری مائیں بہنیں سنیں عزیزوں، آپ کو میں کیا عرض کروں، شاید آپ کو میری بات بری لگتی ہو یا آپ کو یہ ہوتا ہو کہ مولانا صاحب کیوں ایسی بات کہتے ہیں، لیکن ہم سے یہاں کے بلینز آف ڈالرز کی جو کمپنیز ہیں نا، ان میں کام کرنے والے جو مومنین ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم کمپنی کے اندر کی پالیسیز کو جانتے ہیں نا. اگر کوئی خاتون اپلائی کرتی ہے کسی جاب کے لیے اور کوئی مرد اپلائی کرے، دونوں برابر ہو تو 100% خاتون کو رکھا جاتا ہے. اگر مرد میں اور خاتون میں 19 اور 20 کا نہیں، 18 اور 20 کا، 17 اور 20 کا، حتیٰ ایک مومن نے مجھ سے کہا 15 اور 20 کا فرق ہو، یعنی ایک خاتون ہو جو 15ویں نمبر پر ہو اپنے صلاحیت اور ٹیلنٹ کے اعتبار سے، اور ایک مرد ہے جو 20ویں نمبر پر ہیں، تب بھی اس خاتون کو ترجیح دی جاتی، اس لیے کہ سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مخلوط کرو. اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس شیطانی نظام میں بہتے چلے جائیں گے. آپ کو اپنی ویلیوز کو زندہ رکھنا ہے عزیزوں. بے شک بے شک. جہاں ہم نے رہنے کا ارادہ کیا ہے خود اپنے اختیار سے کیا ہے، کسی نے ہمیں گن پوائنٹ پر نہیں کہا کہ یہاں پر رہیے آپ. صحیح. تو پھر ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے. پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ہمیں اپنے دین پر اتنا محکم بھی ہونا ہے. اگر ہم ان کے ساتھ مکس ہوتے ہوتے پھر دین کے معاملے میں ہی کمپرومائز کرنے لگ جائیں، خدا کی قسم کربلا سے لے کر شام تک مولا سید الساجدین علیہ السلام نے اپنی نماز پڑھی ہے، غیروں والی نماز نہیں پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقتل گوائیں کہ زنجیر پہنا ہوا قیدی اپنی فقہ کے مطابق نماز پڑھ رہا تھا، دوسروں کی فقہ کے مطابق نہیں. بے شک. سبحان اللہ. بے شک بے شک. حتیٰ جہاں عام انسانوں کے لیے جان بچانے کی خاطر تقیہ بھی جائز ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے عمل سے دین طے نہیں ہونے والا، لیکن مولا زین العابدین کے عمل سے دین طے ہوگا. سبحان اللہ. بے سبحان شک. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. امام محکم رہے اپنے دین پر، اور جب زنجیر پہن کر امام اپنی فقہ کے مطابق نماز پڑھتے تھے تو جلال امامت یہ کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ امام سے یہ کہہ دے کہ آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے اپنے دین پر تو اتنا محکم ہو جائیے، سبحان اللہ. پھر کہیے کہ ہم ان کے ساتھ مکس ہوں گے تو ان کو بھی دین پہنچائیں گے اور ان کو بھی تبلیغ کریں گے. پہلے خود ہم اپنے دین پر محکم ہیں کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس عزیزوں، یہ گریہ ہمیں جوڑتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور امام حسین کے غم میں رونا بزدلی نہیں ہے بلکہ وفا کا اعلان ہے. سبحان اللہ. بے شک بے سبحان شک. اللہ. بے شک. بہت خوب. کیا کہنے. آپ ایک مل کے صلوات دیجیے گا اللہم صلی علی محمد محمد. سلامت رہے. کیا اظہار کہنے. محبت حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وجل فرجہ. سبحان اللہ. بہت خوب قبلہ. بہت خوب. بس اوقات رونا بزدلی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ وفا کی وجہ سے. بے شک
کہ اس درد کی وجہ سے علامہ سید علی نقی النقوی سے استفادہ کرتے ہوئے یہ جملے کہہ رہا ہوں میں، جا رہا ہوں منزل مسائب پر. طرح طرح کے اعتراض ہوتے ہیں نا اس گریہ کے بارے میں. آج 30ویں کی مناسبت سے مجلس حسین کی دختر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا بیان ہوگا، تو اس گریہ پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی شاعرانہ انداز میں، کبھی کوئی منطقیانہ انداز میں. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ رونا تو عورتوں کا کام ہے، بزدلوں کا کام ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کہ خواتین کوئی بہادر نہیں ہوتی، نہیں، وہ بھی بڑی ماشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے کی خواتین ہو یا پھر ان کے چاہنے والوں میں جن ماؤں بہنوں نے وہ جہاد فرمایا ہے، کہ یقین فرمائیے گا ایک عالم، ایک مجتہد، ایک فقیہ، ایک عزادار، ایک ماتمی اس معراج کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اسے ماں کی گود کی اچھی تربیت نہ ملی. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بہت سبحان خوب، اللہ، بے شک ان ماؤں بہنوں کا احسان ہے ہم پر، بے شک، بے شک. کہ جنہوں نے ہمیں اپنی گودی میں یا علی یا حسین کہنا سکھلایا. کیا کہنے. تو ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ رونا تو بزدلی ہے، تو آپ امام حسین کے غم میں روتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شجاع ہوتے تو ایسے نہ روتے. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، کسی معرکے میں حاضر ہوتے ہوئے رونا بزدلی ہے. بات نہیں پہنچی ہے. واہ 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 واہ. کسی معرکے میں آپ موجود ہیں وہاں پر اور پھر رو رہے ہیں جنگ کے دوران، تو یہ بزدلی ہے. بھائی واہ 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 واہ. بے شک. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب رسول اللہ کے پہلو میں رو رہے تھے، بھائی واہ 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 واہ. وہ بزدلی ہے. لیکن کسی معرکے میں شرکت نہ کر سکنے پر رونا یہ بزدلی نہیں ہے. یہ تو عین شجاعت ہے کہ ہم بھی اگر وہاں ہوتے تو مولا آپ کے قدموں میں انشاءاللہ جان قربان کرتے ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا حضرت علامہ سید نقن صاحب یہ فرماتے تھے کہ بخدا، اور بالکل ظاہر ہے کہ میں انہی کا کلام پڑھ رہا ہوں، ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہاں نہ رو رہے ہوتے. کون کربلا میں روتا ہوا گیا؟ بھائی سبحان اللہ. بریر حمدانی کیا رو رہے تھے کہ میں کہاں گیا یہاں؟ حبیب ابن مظاہر کیا رو رہے تھے؟ میں کل کسی مجلس میں پڑھ رہا تھا کہ جب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ کو بجھایا تو فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے جائے بچوں کو، وہ بھی ساتھ لے جائے، تاکہ تمہیں بعد میں یہ عذر بھی مل جائے کہ ہم تو حسین کے بچوں کی خاطر نکل آئے تھے. کیا کریم امام حسین علیہ السلام، کہہ بھی رہے کہ چلے جاؤ، خود عذر بھی خود ہی فراہم کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا نہیں چاہتے کہ تم میرے ساتھ جبر کے طور پر رہو، جو اختیار کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. تو وہاں کون رو رہا تھا کہ میں کہاں کر کوئی آج کی زبان میں پھنس گیا؟ نہ، مسلم ابن اوسجہ کیا رو رہے تھے، فرزندان عقیل و جعفر. ارے حضرت شہزادہ قاسم بھی اس وقت روئے جب تک شہیدوں میں نام شامل ہونے کی تصدیق نہ ہو گئی. کیا میرا نام شہیدوں میں شامل نہیں ہے کیا؟ تو سب گریا کرتے رہو، پھر پتہ چل گیا کہ شہیدوں میں نام شامل ہے. احلی من الاسل، موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. حتیٰ کربلا کا سب سے معصوم شہید علی اصغر، وہ بھی ہنستے ہوئے گئے، روتے ہوئے نہیں گئے. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک امام حسین علیہ السلام نے بھی گریا کیا جب کربلا میں، تو مولا نے اپنے عزیزوں پر گریا کیا، ان کی شہادت پر گریا کیا ہے. لیکن جب ابا عبداللہ الحسین مقتل میں پہنچے تو کلما اشتد الوقت اشرقت وجہ الحسین. طبری کے مورخ نے لکھا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا حسین پر، حسین کے چہرے کا نور اور عیا ہوتا جا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کے چہرے کا نور کھل رہا تھا. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کربلا میں تو کوئی روتا ہوا نہیں گیا، لیکن زین العابدین علیہ السلام عمر بھر روئے. ہائے ہائے ہائے. مولا روتے رہے. میں اپنے بابا کی خدمت میں، مصلحت الہی تھی، امر الہی تھا، جان قربان نہ کر سکا، اور گریا کرتے ہوئے ایسے روتے تھے کہ جب ذبیحے کو دیکھا تو روئے، پانی کو دیکھا تو روئے، کھانے کو دیکھا تو روئے. لیکن سب سے زیادہ کس بات پر روئے؟ الشام الشام الشام. زندان شام میں میرے مولا پر بڑے غم تھے، لیکن ایک غم تو ایسا تھا کہ جب قیدی نے بندے ہاتھوں کے ساتھ اپنی بہن کو دفنایا.
جب میرے مولا سید الساجدین نے اپنی 4 سال کی خواہر کو دفنایا، یہ غم اس لیے بہت بڑا تھا کہ وہ لاشا خون بھرا لاشا تھا. یہ غم اس لیے بہت بڑا تھا کہ وہ کرتا جلا ہوا تھا، کانوں سے لہو جاری تھا، منہ پر تماچے تھے. جو بابا بابا کہنے والی تھی بس وہ گزر رہی ہے، اب گزر گئی ہے. ذرا سوچئے گا کہ سید سجاد نے زندان میں قبر کیسے کھودی ہوگی. قبر کھودنے کے لیے کچھ آلات چاہیے کہ جن کے ذریعے سے قبر کھودی جا سکے. شاید انہی ہتھکڑیوں کے سہارے سجاد نے کھرچ کھرچ کر قبر بنائی. سکینہ تجھے بڑی تمنا تھی کہ بھیا ہم کب رہا ہوں گے. جب یہ بہن سجاد سے پوچھا کرتی تھی کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. زندان شام میں تو چھت ہی موجود نہیں تھی نا عزیزوں. دن کے وقت شدید گرمی، رات میں سردی. اگر 1 سال والی روایت کو مان لیا جائے تو شدید گرمی میں بھی اہل بیت نے دن گزارے ہیں جھلسا دینے والی گرمی، اور شدید سردی میں بھی دن گزارے ہیں. یا اللہ، نہ کوئی حفاظت کا اہتمام، نہ کوئی اور انتظام. تو پرندے نظر آ رہے ہیں، بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے. نہیں، پرندوں کے لیے پوچھتی ہیں کہ پرندے یہ کہاں جا رہے ہیں. سید سجاد جواب دیتے ہیں کہ یہ اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں. شام کو پرندے پھر نظر آتے ہیں، بھیا اب یہ کہاں جا رہے ہیں. کہا یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، شام کا وقت ہو گیا ہے. بھیا سجاد ہم اپنے گھر کب جائیں گے بھیا. سجاد ہر ایک سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمیں رہائی نصیب ہوگی اور ہم پہنچیں گے مدینہ. لیکن سکینہ سے کیسے کہیں کہ سکینہ آپ کی تو تربت بھی یہیں زندان میں بننی ہے. نہ غسل دیا اور نہ کفنایا بہن کو، بھائی نے بندے ہاتھوں سے دفنایا بہن کو. مجھے پڑھ لینے دیجیے گا تھوڑے سے مصائب کو. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پھر متصل کروں عصر عاشور سے، پھر لے آؤں بی بی کی شہادت تک، جب یہ بچی باپ سے جدا ہوئی تھی. تو تڑپ کے کہتی تھی ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا. کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. شہ نے بچی کا جو یہ حال پریشاں دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری محلقہ. جوڑ کے ننھے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو. بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ. اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ. تم کو اکبر کی قسم گنجا دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. آخری بات پڑھتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مار. عزیزوں، آپ صاحبان اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو حسین کی بچی کے صدقے میں سلامت رکھے. آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا یا بیٹی عطا کی ہے. ایک زمانہ ہوگا کہ جب وہ 3 سال کا ہوگا، 3 سال کی ہوگی وہ بچی، 4 سال کی ہوگی وہ بچی. اس بچی کے بڑے ناز ہوتے ہیں، بالخصوص باپ کے ساتھ.
لیکن یہ مظلوم بچی ہے جو کہہ رہی ہے سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے. کس بچی نے کبھی باپ سے یہ جملہ کہا ہوگا جو حسین کی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا؟ گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے. سکینہ کے گوشوارے ایسے اتارے گئے، مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ کانوں کا لہو رخساروں تک بہتا رہا. وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو باپ. یہاں عصر عاشور حسین نے آخری بار سکینہ کو گود میں لیا، اور وہاں دربار شام میں سکینہ نے باپ کا سر گود میں لیا. سکینہ نے کہا کہ بابا مجھے یتیم کس نے کیا؟ بابا منزل لذی آئیتا بنی، بابا آپ کی گردن کس نے کاٹی؟ بابا آپ کے بعد سکینہ کا کیا عالم ہو گیا، کیا حال ہو گیا؟ دیکھو کبھی اس راستے کو دیکھیے گا آپ جو کربلا سے کوفہ جاتا ہے. کربلا سے کوفہ جہاں اہل بیت کو لے جایا گیا تھا، جس راستے سے ایک طرف 7 فرات بہ رہی ہے، بالکل ساتھ ساتھ، اور اہل بیت کا قافلہ اسی فرات کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اور یقین جانو پورے راستے سکینہ پیاسی رہی تھی. دیکھیے کربلا میں سبھی پیاسے تھے، ابا عبداللہ الحسین، علمدار کربلا ابو الفضل عباس، علی اکبر، شہزادہ قاسم، سبھی پیاسے تھے، لیکن سب عاشور تک پیاسے تھے. مجھے نہیں معلوم سکینہ کب تک پیاسی تھی. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ راہ کوفہ اور شام میں پانی لا لا کر بچی کے سامنے بہا دیا گیا. امید ٹوٹ گئی بچے کی. ایک مرتبہ وہ منزل آئی کہ حتیٰ شمر ملعون پانی پلا رہا تھا اپنے فوجیوں کو. تو سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس سے سوال آپ کر لوں؟ اگر شہزادہ علی اصغر کے لیے امام حسین نے پانی مانگ کر حجت نہ تمام کی ہوتی نا تو شاید بی بی نہ اجازت دیتی، لیکن یہاں حجت تمام کرنے کی بھی منزل تھی. ایک چھوٹی سی معصوم بچی ہے، وہ شمر سے آ کے کہتی ہے کہ دیکھ شمر، تو اپنے گھوڑوں کو پانی پلا لے، سپاہیوں کو پانی پلا لے، پھر تھوڑا پانی بچ جائے تو مجھے دے دینا. اور یہ لعین نہ ہاں کہتا ہے نہ کہتا ہے، اور مسکرا کر چھوٹی بچی کی طرف دیکھتا ہے. جب سب کو پانی پلا چکا تو مشک میں تھوڑا پانی بچ گیا تھا. بچی کو امید ہو گئی کہ شاید اب پانی مل جائے گا. سارا پانی چھوٹی بچی کے سامنے بہانا شروع کیا. عزیزوں کو کون سا جگر ہے جو ان مصائب کو سن کر بھی ریا نہ کرے. پانی جیسی وہ بنیادی ترین شے جو جانوروں تک پر بھی حلال تھی، وہ حسین کی سکینہ پر حرام تھی. گویا سکینہ نے وہ گیلی خاک اپنے سر پر ڈال کر کہا ہوگا چچا عباس تو چلا گیا، سکینہ کو پانی پلانے والا کوئی نہ بچا چچا. بس عزیزوں ایک روایت اور دل میں آ رہی ہے، اس وقت کتابوں میں موجود ہے. حتیٰ جب شام میں غریبہ یہ بچی باپ کے لاشے پر بھی پہنچی تھی نا تو اتنے تیر تھے حسین کے سینے پر کہ سینے پر نہیں سو پائی یہ بچی. تو امام حسین کے قدموں پر سر رکھ کر سکینہ سو گئی تھی. کچھ دیر بعد شمر ملعون آیا، گستاخی وہ کی کہ جو نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھوں گا میں. بس سکینہ کہنے لگی اے ظالم تازیانے نہ مار، میں اپنے بابا کے پاس ہوئی ہوں.
اس لعین نے کہا مقتل سے جاؤ اپنی پھوپھی کے پاس. بچی کہتی ہے کہ میں 3 کام کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوں. ایک تو یہ کہ میں بابا کے سینے پر سونے آئی تھی, بابا کا سینہ اس قابل نہیں کہ سو سکوں, لہذا قدموں کے پر سر رکھ کر آرام کرتی رہی. دوسرا یہ کہ میرے بابا تھے وہ پیاسے مارے گئے, تو میں جاؤں گی فرات پر اپنے چلو میں پانی بھر کر بابا کی گردن پہ ڈالنے کے لیے اور کہتی ہے دیکھ شیمر مجھے جانے دے جنگل میں کچھ خاک لے کر آؤں اپنے بابا کے لاشے پر ڈال دوں. ایک جملہ بچی نے اور کہا کہ دیکھ شیمر جہاں سے کوئی راستہ جا رہا ہو نا مجھے وہاں پر کچھ دیر بیٹھ جانے دے, کوئی کاروان گزرے گا تو میں کہوں گی میں حسین کی غریب بیٹی ہوں, میرے بابا کو کوئی دفنانے والا نہیں ہے. میرے بابا کو کوئی دفنانے والا نہیں ہے, میں کہوں گی اے قابلے والو تم رحم کرو حسین کی بچی پر, میرے بابا کے لاشے کو دفنا دو. جو بچے منظر دیکھ لیتے ہیں وہ ہمیشہ دل میں رہ جاتا ہے. اچھا نہیں ہوتا اہل بیت علیہ السلام کے غم میں کوئی اور اپنا ذکر شروع کر دینا, لیکن ایک مثال دیتا ہوں تاکہ شدت غم کو کبھی کبھار ایک مثال زیادہ سمجھا دیتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ منکروں کی جانب سے اور دشمنان اہل بیت, اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے خود ہماری تصویر انٹرنیٹ پر وہ کراس لگا کر ڈال دیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا. ایک مرتبہ میرے 6 سال کے بیٹے نے وہ تصویر دیکھ لی, صبح سے رات تک مجھے پوچھتا رہا بابا یہ آپ کے اوپر یہ کراس کیوں کیا کسی نے, کیوں ہے بابا ایسا. میرے دل میں خیال آیا کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ اپنے باپ کی اتنی بھی بے احترامی نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ جانے حسین کی سکینہ نے باپ کے لاش ٹکڑے ٹکڑے گوروں کو کربلا کی تپتی ریت پر حسین کا لاشا بکھرا پڑا تھا. سکینہ کبھی ایک ٹکڑے کے پاس جاتی تھی اے میرا بابا, کبھی کسی اور ٹکڑے پر جا گیا. بس انہی مصائب کے تصور کے ساتھ یہ بی بی پہنچی ہے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اور جب شام پہنچ گئی راستے میں بڑی روایات ہیں, بڑے واقعات ہیں. اچھا ایک واقعہ سن لیجئے گا چونکہ آج مجلس بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جو شب 13 صفر معروف تاریخ بر صغیر کے مومنین میں منائی جاتی ہے, اس میں یہاں پر انگلش گفتگو ہوگی تو ہم نے سوچا آج اردو میں مصائب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا بیان ہو جائے قدر تفصیل کے ساتھ. تو ایک قافلہ اہل بیت کا ایک مقام پر پہنچا کہ جہاں پر بھیڑ تھی, رش تھا, اور مکان کی چھت تھوڑی سی نیچے تھی, اور بوڑھی عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی. اور سکینہ نے کہا کہ پھوپھی اماں کیا اجازت ہے ان میں سے کسی سے کہہ دو کہ میں بڑی پیاسی ہوں. ایک خاتون نے سنا اور جلدی سے کوزہ آب لے کر آئی بی بی سکینہ کے پاس اور کہا بی بی اس سے پہلے کہ سپاہی آ جائیں پانی پی لو جلدی سے, آپ کی پیاس بجھ جائے, اور پانی جب پی لینا تو اس کے بعد کچھ حاجتیں ہیں میری, وہ حاجتیں مانگ لینا, اس لیے کہ پاک رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی یتیم دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. دیکھو یہ سخی حسین کی سخی سکینہ ہے. اللہ جانے پانی کب چھین لیا جاتا, لیکن کہا نہیں تو پہلے دعا بتلا دے, اے بی بی آپ دعا بتلا دیں, میں دعا کروں گی آپ کے لیے. کہ دیکھو دعا تو یہ ہے کہ میرا بھی یا میری بھی آپ کی طرح ایک چھوٹی بچی ہے, خدا دعا کرو کہ جیسے آپ یتیم ہوئی ہو میری بچی یتیم ایسے نہ ہو, جیسے تم بازاروں میں گئی ہو میری بیٹی کو بازاروں میں نہ پھرایا جائے.
اچھا کوئی اور دعا بھی ہے؟ پروردگار سکینہ کی یتیمی کا واسطہ تو اس کے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرنا، اس کے بچوں کو ایسے اسیر نہ کرنا. کوئی اور دعا بھی ہے؟ کہ دعا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس میں گیا ہے وہ واپس آ جائے. بی بی نے دعا فرمائی. کوئی اور دعا بھی ہے؟ کہ مدینۃ الرسول کی زیارت نصیب ہو جائے. بی بی زینب نے پوچھا تڑپ کے کہ مدینۃ الرسول، مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ 5 سال اپنی شہزادی زینب کی خدمت کی ہے. ماتم کرنا عزیزوں، سینہ پیٹا. یہ وہ کیفیت ہے جب الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے عزیزوں. کبھی کبھار مولا وہ رقت عطا فرما دیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنے دل کی کیفیت کو کیسے بیان کروں عزیزوں. اے مولا آپ کا شکر ہے آپ نے آنسو عطا کیے ہیں. ہم سے مولا کوئی نعمت چھن جائے لیکن حسین پر آنسو جو ہماری آنکھوں سے بہتے ہیں وہ ہماری نسلوں میں جاری کر دے مولا. ایک عجیب رقت و معنویت ہے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اپنے ایمان نسلوں کے ایمان کے لیے دعا مانگ لو عزیزو. اپنے لیے جہنم سے آزادی جنت کا پروانہ مانگ لو. حسین کی زیارت طلب کر لو. اربعین آ رہا ہے. یا عبد اللہ الحسین اربعین پر نہ پہنچ پائے گے کربلا. مدینے ایک میری بی بی زینب ہے، میں نے ان کی خدمت کی ہے 5 سال. اچھا اپنی مخدومہ کو دیکھے گی تو پہچان سکتی ہے کیا تو؟ یہ خبردار ایسے بازاروں میں میری بی بی کا نام نہ لو. میری بی بی فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہ لو. بس ایک مرتبہ بیوی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ یہ دیکھ تیری مخدومہ بیوی شام کے دربار میں بازار میں آ گئی اور حسین کو دیکھنا چاہتی ہے. دیکھنا کہ نیزہ پر حسین کا سر بلند ہے. میں نے مرحوم مولانا منتظر عباس نقوی صاحب جو یہاں اشرا پڑھنے کے لیے بھی تشریف لائے تھے، ان سے جملہ سنا تھا. جیسے ہی ایک مرتبہ بی بی نے کہا یہ دیکھ تیری مخدومہ بی بی ایسے بازاروں میں ہے، تو ام حبیبہ نے پلٹ کر پوچھا بی بی عباس کہاں گیا بی بی؟ عباس کہاں گیا بی بی؟ عجب نہیں بی بی نے جواب دیا ہو، وہ دیکھ اس گھوڑے کی گردن پر عباس کا کٹا سر بنا ہے. بس یہ بی بی مصائب سہتی ہوئی بازاروں سے درباروں سے پہنچی زندان میں. زندان میں دن ہے تو رونا، رات ہے تو رونا. ایک 4 سال کی بچی بابا کو یاد کر کے گریا کرتی ہے، تو آپ تسلی دینے کے لیے کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے سینے سے لگائیں گے، آپ کچھ کھانے پینے کے لیے اس بچی کے اہتمام کریں گے. بچی کے پاس باپ کا کٹا سر تو نہیں بھیجیں گے نا. باپ کا کٹا سر تو نہیں بھیجیں گے. بس جیسے ہی سکینہ کے گریے صدا بلند ہوئی ہے، باہر تک آواز پہنچی. یزید اللعین کہتا ہے کہ اس بچی کے پاس کٹا ہوا سر بھجواؤ اس کے باپ کا. اللہ اکبر. تشت میں حسین کا سر رکھا ہے، اوپر پردہ موجود ہے. وہ تشت میں سر آ رہا ہے. کہ بوبی اماں میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے کہیں سے؟ ارے تیرا بابا تو کربلا میں مار دیا گیا. کہ نہیں بوبی اماں میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. جیسی وہ تشت قریب آیا، اللہ اکبر، پہلے تو سکینہ نے یہ بھی فرمایا کہ بوبی اماں مجھے کھانے اور پینے کی تڑپ نہیں ہے، مجھے بابا کی یاد ہے. اللہ اکبر. لیکن ایک وقت آیا کہ جب اس تشت پر کپڑا ہٹا،
خدا کسی 4 سال کی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ باپ کا گٹا ہوا سر سامنے ہو. ہر بیوی اپنے مقام سے اٹھی، بی بی ام کلثوم، بی بی ام رباب، فاطمہ کبریٰ، شہزادی سکینہ اٹھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سکینہ نے باپ کا سر گود میں لیا، جھک کر بوسے لیے. علماء کہتے ہیں منظر بدل گیا. ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے. سکینہ نے زندان شام نے حسین کا بوسہ لیا. گریا کرتے 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 سکینہ کی آواز تھمنے لگی. عزیزوں بات اختتام تک آ گئی. جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہہ کے روتا چلا جائے. سکینہ کی ہچکی آہستہ آہستہ تھمنے لگی. ارے باپ کا سر آیا تھا تو گریا اور بڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا. سید سجاد آگے بڑھے، شانہ ہلایا، بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بوبی اماں انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بوبی اماں میری سکینہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی. اللہ اکبر. غسالہ نے جب غسل دیا فریاد کرتے ہوئے باہر آئی تھی، کہتی تھی اس بچی کو کتنے زماچے مارے گئے، کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی، پورا جسم نیل سے، اس کا خوب بڑا کرتا جسم سے الگ نہیں ہوتا. سجاد نے سکینہ کو جب سپرد لحد کیا، گویا 2 ہاتھ برآمد ہوئے. بیٹا سجاد میری امانت مجھے واپس لوٹا دو. عزیزوں پوتی کو زندان میں دفن کیا گیا، غسالہ نہ ضبط کر سکی. سکینہ کی دادی فاطمہ زہرا کو رات کی تاریکی میں علی جیسا امام صابر نہ ضبط کر سکا. کہا سیدہ کے پہلو میں کوڑے کا نشان تھا.